کے حصول کے لیے ہر قربانی دینے کے لیے تیار ہیں، جو اپنے خاندان کا بوجھ بانٹنے کے لیے تیار ہیں، ان کو وسائل اور اپرچونٹیز مہیا نہ کرنا، اس سے بڑا کوئی اور نہ ظلم ہو سکتا ہے نہ کوئی جرم ہو سکتا ہے۔ لہٰذا ماضی میں جو میں نے بطور خادم پنجاب کے جو کچھ کیا، اس کے بارے میں کچھ نہیں کہنا چاہتا۔ وفاق میں وزیر اعظم نواز شریف صاحب نے جو کیا وہ آپ کے سامنے ہے۔ ابھی شاہ صاحب نے سندھ کے حوالے سے جو فرمایا، میں سمجھتا ہوں کہ اب اگلے ماہ ہماری جو ٹرم پوری ہو رہی ہے اور یہ 1 لاکھ لیپ ٹاپ انشاءاللہ یہ پچھلے بجٹ کا 1 لاکھ لیپ ٹاپ ہے 22-23 کا، 23-24 میں 1 لاکھ لیپ ٹاپ اور اس کی پروویژن کی گئی ہے، اور وہ انشاءاللہ جو بھی نئی حکومت آئے گی جس کو عوام مینڈیٹ دیں گے، وہ 1 لاکھ لیپ ٹاپ صرف میرٹ کی بنیاد پر وہ تقسیم کریں گے، جس طرح آج یہاں پر ہو رہا تھا۔ کوئی سفارش، کوئی نیپوٹزم، کوئی رشوت نہیں، صرف تعلیم معیار ہے۔ جنہوں نے A گریڈز لیے ہیں، A+ لیے ہیں، ان کو یہ لیپ ٹاپ مل رہے ہیں۔ ساتھ ایک اور شرط ہے کہ وہ پبلک یونیورسٹیز یا پبلک انسٹیٹیوشنز ہوں، نہ کہ پرائیویٹ اداروں میں تو لوگ بڑی مہنگی تعلیم حاصل کر لیتے ہیں۔ یہ بچے اور بچیاں جن کے والدین نے بڑی محنت سے ان کو پالا پوسا، ان کی میں سمجھتا ہوں کہ ہینڈ ہولڈنگ کے لیے ہم نے یہ پروگرام بنایا ہے۔ اور آج میں یہ یہاں پر کہنا چاہتا ہوں کہ اگر یہ تو اللہ تعالیٰ کو علم ہے کہ اگلے الیکشن میں کس کی حکومت ہوگی، لیکن اگر اگلے الیکشن میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں موقع دیا، ہمارے جو ساتھی ہیں ان کے ساتھ مل کر گورنمنٹ بنا کر عوام کی خدمت کرنے کا موقع دیا، تو میں یہاں پر یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ صوبوں کے ساتھ مل کر، شاہ صاحب میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ صوبوں کے ساتھ مل کر 50% صوبے شیئر دیں اور 50% وفاق شیئر دے، اور چاروں صوبوں میں وفاق مل کر 1 لاکھ 2 لاکھ نہیں، ہر سال 5-10 لاکھ لیپ ٹاپ پورے پاکستان میں تقسیم کرے۔ اس سے ایک انقلاب آئے گا۔ انکوبیٹرز وہ اسٹیبلش کیے جائیں، ورک شاپس اسٹیبلش کی جائیں، ان بچوں کی ان کو پوری طرح ان کو ہم فیسیلیٹیٹ کریں، اور میں یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ یہ بچے جو الحمدللہ ہمارے قوم کا مستقبل کی ضمانت ہیں، یہ پاکستان کے لیے وہ اربوں ڈالر کما کے لے آئیں گے جو کہ ہماری انڈسٹری، صنعت و حرفت ابھی تک وہ ٹارگٹ اچیو نہ کر سکی۔ آج جہاں پر بینکرز بیٹھے ہیں، میں ان بینکرز کا بے حد شکر گزار ہوں کہ جنہوں نے ہمارے یوتھ لون پروگرام کے تحت انہوں نے ابھی ان چند مہینوں میں 30 ارب روپے انہوں نے تقسیم کیے ہیں ان نوجوانوں کو، جن میں سندھ، بلوچستان، پنجاب اور KP، گلگت بلتستان اور کشمیر سب شامل ہیں۔ میں ان کا بے حد شکر گزار ہوں، چاہے وہ حبیب بینک کے پریزیڈنٹ اورنگزیب صاحب ہوں، چاہے وہ پنجاب بینک کے پریزیڈنٹ ہیں یا سندھ بینک کے پریزیڈنٹ ہیں یا خیبر بینک کے پریزیڈنٹ ہیں یا اسٹیٹ بینک کے چیئرمین، جو بھی ہیں، میں ان سب کا انفرادی طور پر اور اجتماعی طور پر ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ لیکن یہ کافی نہیں۔ اگر دیکھیے، اگر ہم نے SMEs کے لیے، سمال میڈیم انٹرپرائزز کے لیے، اگر ہم نے مینڈیٹری لونز کی ڈسبرسمنٹ کے لیے کوئی نظام وضع نہ کیا، تو معاف کیجئے، میں اگر کوئی گستاخی کروں تو میں معافی چاہتا ہوں، تو پھر بینکس عام طور پر بڑے بڑے بزنس ہاؤسز کو وہ لونز دے دیتے ہیں یا ٹی بلز میں انویسٹمنٹ کر لیتے ہیں، گورنمنٹ بانڈز میں انویسٹمنٹ کر لیتے ہیں، تاکہ ان کی انویسٹمنٹس
بالکل سیف رہیں، انکم رہے اور کوئی رسک نہ لینا پڑے۔ رسک کے بغیر تو دنیا نہیں چلتی، رسک کے بغیر تو نہ کوئی کاروبار چلتا ہے، نہ ریل چلتی ہے، نہ کوئی معاش چلتا ہے، رسک لینا پڑتا ہے۔ اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ آج وقت آ گیا ہے کہ ہمیں بینکرز کے ساتھ مل کر بیٹھ کر بات کریں اور مینڈیٹری ہم ان کے اوپر یہ بات لازم کر دیں کہ پوری ان کی جو پورٹ فولیو ہے اس میں یوتھ کے لیے، نوجوانوں کے لیے، چھوٹے کسانوں کے لیے، چھوٹے دکانداروں کے لیے اتنی اماؤنٹ ان کو مینڈیٹری ان کے اوپر لازم ہوگا کہ ان کو ڈسبرس کریں۔ یہ ہے وہ طریقہ دنیا میں آگے بڑھنے کا۔ آج یہ سب بیٹھے ہیں، انتہائی محترم لوگ ہیں، میں ان کا بڑا احترام کرتا ہوں، لیکن میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ وہ $3 ارب جو کہ ماضی قریب کی حکومت میں 4% پر بڑے بڑے بزنس ہاؤسز کو دے دیا گیا، آج میں بھی ان کو میں ملوں گا، وہ ہمارے سروں کے تاج ہیں، وہ پاکستان کے لیے بے پناہ پیداوار کرتے ہیں، رسک لیتے ہیں، پروڈکشن کرتے ہیں، امپلائمنٹ کرتے ہیں، ایکسپورٹس کرتے ہیں۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ $3 ارب بڑے بڑے بزنس ہاؤسز کو دے دیا گیا، ان بچوں کا خیال کیوں نہیں رکھا گیا؟ ان بچوں کا خیال کیوں نہیں رکھا گیا؟ چھوٹے کسانوں کا خیال کیوں نہیں رکھا گیا؟ اسمال اینڈ میڈیم انٹرپرائزز، ان کا خیال کیوں نہیں رکھا گیا؟ اگر یہ ڈسٹریبیوشن ایکوٹیبل ہوتی تو پھر ہم ایگیلیٹیرین سوسائٹی کی طرف بڑھ رہے ہوتے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس کے لیے ہمیں آگے بڑھنا ہے، اس کے لیے کوشش کرنی ہے، اور انشاءاللہ یہ نظام ہم سب کو مل کر اس کو ہمیں شیپ دینی ہوگی تاکہ پاکستان تیزی کے ساتھ آگے بڑھے اور ترقی کرے۔ آج میں اس محفل کے حوالے سے آپ سب کا ایک مرتبہ شکریہ ادا کرتے ہوئے، اور مجھے ایک اور چیز یہاں پر بڑی بھلی لگ رہی ہے، بڑی بھلی محسوس ہو رہی ہے کہ یہاں پر قومی یکجہتی کا بھرپور اظہار کیا گیا ہے۔ یہاں پہ اس کا سارا مظاہرہ یہاں پر نظر آ رہا ہے کہ یہاں پر الحمدللہ پورے پاکستان سے جو لوگ ہیں جو کراچی میں بستے ہیں وہ موجود ہیں، کراچی کے غیور عوام موجود ہیں، اندرون سندھ کے غیور عوام موجود ہیں، اور مل کر یہ گلدستہ یہاں پر بیٹھا ہے۔ یہی وہ طریقہ ہے اگر ہم نے پاکستان کو آگے لے کر جانا ہے، یہی وہ طریقہ اگر ہم نے پاکستان کو غربت اور بے روزگاری سے نجات دلانی ہے۔ اس کے لیے ہم نے الحمدللہ ایک بہت مربوط اور ٹھوس پلان تیار کر لیا ہے۔ پاکستان اب ڈیفالٹ کے خطرے سے نکل چکا۔ جو بدخواہ تھے وہ دن رات وہ اپنا جادو ٹونے کر رہے تھے، پھونکے مار رہے تھے کہ پاکستان خدا نہ خواستہ ڈیفالٹ کر جائے، لیکن اللہ تعالیٰ کو اس قوم کی بہتری منظور تھی، اللہ تعالیٰ کو آپ کی ترقی اور خوشحالی منظور تھی کہ پاکستان نے ڈیفالٹ نہیں کیا۔ اب ہم نے اگلی سمت کی طرف جانا ہے، اپنی معاشی ترقی کے لیے بیسک ریفارمز اور اپنی اکانومی کو ریسٹرکچر کرنا ہے، جو کہ لازمی ہے۔ ابھی میں جہاز میں آ رہا تھا تو اسد گیلانی مجھے کہہ رہے تھے کہ شہباز شریف صاحب، یہ آپ کو ذرا وضاحت سے بتانا چاہیے کہ یہ ریسٹرکچرنگ اور یہ ریفارمز کیا ہوں گی کہ اشرافیہ بوجھ قبول کرے، بیوہ اور یتیم نہیں، وہ تو پہلے ہی مہنگائی کی طرح بہت دبے ہوئے ہیں۔ اس قوم کا ہاری جو ہے وہ پہلے ہی بڑی مہنگائی کے نیچے دبا ہوا ہے۔ اس قوم کا مزدور، اس قوم کی ایک بیٹی نرس، ایک طالب علم، ایک استاد، اگر پاکستان نے ترقی کرنی ہے تو پھر کرپشن کا خاتمہ کرنا ہوگا، بجلی کے بلوں کی جو چوری ہوتی ہے اس کا خاتمہ کرنا ہوگا، گیس کی جو چوری ہوتی ہے اس کا خاتمہ کرنا ہوگا، تب پاکستان جا کر ایک عظیم ملک بنے گا، محنت اور امانت اور دیانت سے۔ اور میرا یہ ایمان ہے کہ انشاءاللہ یہ ہوگا۔ یہ وہ پروگرام جو ہے SIFC، یہ انشاءاللہ پاکستان کو اس منزل تک لے کے جائے گا جس کے لیے آپ کے عظیم بزرگوں نے بڑی عظیم قربانیاں دیں۔ حضرت قائد اعظم کی لیڈرشپ میں یہ پاکستان مارز وجود میں آیا، انشاءاللہ وہ خواب ضرور پورا ہوگا۔ آج میں نے عرب نیوز میں ایک آرٹیکل پڑھا ہے
اور وہ ایک پاکستانی نہیں لکھا، وہ کوئی شاید مڈل ایسٹ کا کوئی بڑا نامور وہ لکھاری ہے، اس نے لکھا ہے کہ پاکستان کے اندر IMF کی ڈیل کے بعد اب حالات ایسے پیدا ہو رہے ہیں جس سے کہ پاکستان ترقی کی راستے کے اوپر گامزن ہوا چاہتا ہے۔ یہ انشاءاللہ ضرور ہوگا میرے بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، قوم کے یہ بڑے بچے جو بیٹھے ہیں جنہوں نے آج، اور یہ بچیاں بیٹھی ہیں جنہوں نے آج یہ لیپ ٹاپس لیے ہیں، یہ انشاءاللہ یہ ہمیں بھی پار لگائیں گے اور پاکستان کو بھی پار لگائیں گے۔ ان کے اوپر ہمیں پورا بھروسہ ہے، پورا یقین ہے، کیونکہ ان کی جوانی، ان کی طاقت، ان کی انرجی، ان کی قابلیت، ان کی محنت انشاءاللہ پاکستان کی خوشحالی اور ترقی کی ضمانت ہے۔ میں ان الفاظ کے ساتھ آپ کا شکریہ ادا کرتے ہوئے گزارش کروں گا یہ نعرہ میرے ساتھ لگائیں: پاکستان زور، پاکستان، قائد اعظم، قائد اعظم۔ بہت شکریہ۔